در حقیقت اس ملک کا غدار وہ ہے جو اس ملک کے دستور کی مخالفت کرتا ہے، اس دستور میں لکھی ہوئی لائنوں پر عمل درآمد نہیں کرتا۔ آئین پاکستان کی اے بی سی بتا رہا ہوں بحیثیت طالب علم۔ چیف جسٹس آف پاکستان مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں گے، آرمی چیف مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں گے، سب مجھ سے بہتر سمجھتے ہوں گے۔ آئیے اور دھتکار دیجیے، میں اوپن چیلنج کر رہا ہوں۔ آئین پاکستان کا آرٹیکل 3، اسٹیٹ جو ہوگی وہ تمام طریقے کے استحصال کا خاتمہ کرے گی۔ اس کو یہاں سے پڑھ کے دیکھا جائے تو بہت بڑا مذاق لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ پاکستان کا دستور کہہ رہا ہے۔ لیکن پاکستان کا آرمی چیف کیا کہہ رہا ہے؟ ایسا نہیں کہہ رہا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کیا کہہ رہا ہے؟ ایسا نہیں کہہ رہے۔ آگے آ جائیے، آئین کا آرٹیکل 8، اس کا نام ہے فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق۔ آرٹیکل 8 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا کہتا ہے لا، یعنی ایسے تمام قوانین جو انسانی فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہوں، انسانی بنیادی حقوق کے خلاف ورزی کریں، ایسے تمام قوانین جو ہیں وہ وائڈ تسلیم کیے جائیں گے، ناکارہ تسلیم کیے جائیں گے۔ یعنی پاکستان بننے سے لے کر آج تک ہونے والی مہاجروں کے ساتھ ناانصافیاں، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے اوپر غیر آئینی پابندی، اور یہ سب کی سب چیف جسٹس آف پاکستان صاحب، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ صاحب، وہ تمام جسٹسز جو اس وقت اس آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ کے ایسے تمام قانون آئین پاکستان کے آرٹیکل 8 کے مطابق یہ سب قانون وائڈ تسلیم کیے جاتے ہیں۔ آرٹیکل 10A، تھوڑا اور آگے آ جائیے۔ آرٹیکل 10A کہتا ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل۔ یہ آئین پڑھ رہا ہوں، یہ وہ آئین ہے، یہ وہ دستور ہے جس کو پاکستان کے ہر پوزیشن ہولڈر اٹھاتا ہے اور اٹھا کے کہتا ہے اس آئین کے ساتھ جائیں گے۔ کیا مذاق کرتے ہیں یہ لوگ۔ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، آرٹیکل 10A آف دی کانسٹیٹیوشن، میں یہ پڑھتا ہوں۔ آرٹیکل 10A آف دی کانسٹیٹیوشن کہتا ہے فار دی ڈیٹرمینیشن آف ہز سول رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز or any criminal charge against him, a person shall be entitled to a fair trial and due process۔ آئین آپ کو ڈیو پروسیس کی اجازت نہیں دیتا، آئین آپ کو تنبیہ کرتا ہے کہ آپ ڈیو پروسیس کو فالو کریں۔ اور ہمارے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے اوپر ایک کیس چلتا ہے، قائد تحریک الطاف حسین بھائی اس کیس کو رسپونڈنٹ بن کے رسپونڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لندن ہائی کمیشن کو اپروچ کر کے اپنا NIC دیتے ہیں، اپنا پاسپورٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کو رینیو کر دو تاکہ میں عدالت میں جا کے اپنے کیس کے اوپر اپنا جواب داخل کرا سکوں۔ اور پاکستان ہائی کمیشن قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا شناختی کارڈ ان کو اجرا کرنے سے منع کر دیتا ہے، ان کا پاسپورٹ دینے سے انہیں منع کر دیتا ہے۔ جو پاکستان نہ صرف آئین پاکستان کے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کی مخالفت ہے، بلکہ پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ جو اس پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا 1951 میں، اس پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ کی بھی یہ خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ بات کرتے ہیں، آئین اٹھاتے ہیں، یہ والی باتیں کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں، ہماری جدوجہد ہے کیا آج ایک عام آدمی کو پتہ ہونی چاہیے، ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہیں کوئی یونیک بات ہو؟ ہم اس ملک کے حقیقی بچے ہیں، ہم اس ملک کے دستور کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم بے نقاب کر رہے ہیں اس ملک کے دستور کو پھاڑنے والوں کو اور اس ملک کے دستور سے غداروں کو۔ آگے آ جائیے، میں نے آپ کو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل بتا دیا۔ اسی آئین کے اندر آرٹیکل 15 ہے جو آپ کو فریڈم آف موومنٹ کہتا ہے، اظہار آپ کو یہ آزادی دیتا ہے کہ آپ موومنٹ کر سکیں۔ کیا ہمیں ملتی ہے؟ کیا مہاجروں کو پاکستان میں ملتی ہے؟ ہم چھپتے پھر رہے ہیں کیونکہ ہم اس دستور کے محافظ بنے ہوئے ہیں۔ اس دستور کے محافظ بننے کی قیمت ہمیں یہ مل رہی ہے کہ ہم پاکستان میں چھپتے پھر رہے ہیں۔ آگے آ جائیے، رائٹ آف اسمبلی، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے جلسوں کی اجازت، ہماری پولیٹیکل میٹنگز کی اجازت جو ہر ملک دیتا ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اگین اس آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان صاحب، سندھ ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب، آرمی چیف صاحب، پارلیمنٹ، یہ سب آپ دستور کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آگے آ جائیے، آرٹیکل 17 فریڈم آف ایسوسیشن، یعنی کہ آپ کسی سے بھی اپنے آپ کو منسلک کرنے کی آزادی رکھتے ہیں۔ آپ اپنے سیاسی لیڈر سے منسلک ہو سکتے ہیں، اس کی بات سن سکتے ہیں، اور منسلک ہو کے آپ اس کی پارٹی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس کی آپ کو اجازت دیتا ہے فریڈم آف ایسوسیشن، آئین پاکستان کا آرٹیکل 17۔ لیکن یہ فریڈم آف ایسوسیشن MQM کے ہر کارکن کا چھینا گیا ہے،
ایم کیو ایم کے ہر سپورٹر کا چھینا گیا ہے, ایم کیو ایم کے ہر ووٹر کا چھینا گیا ہے. یہ آرٹیکل 17 جو ہے قائد الطاف حسین بھائی کے اوپر لگی ہوئی پابندی کی وہ جو پابندی لگائی ہوئی ہے اس کی بھرپور خلاف ورزی کر رہا ہے. یعنی کہ ایک عام آدمی پاکستان کے ہائی کورٹ میں, پاکستان کے سپریم کورٹ میں, پاکستان کے کورٹس میں جا کے فریڈم آف ایسوسی ایشن مانگ سکتا ہے آرٹیکل 17 کے تحت. اور یہی کام نثار پاور بھائی نے کیا, یہی کام پاکستان میں دیگر لوگ جا کے عدالتوں کے پاس جا رہے ہیں کہ بھائی ہمارا لیڈر ہے, ہم اس کو سننا چاہتے ہیں, ہمیں آئین کا آرٹیکل 17 دیتا ہے. لیکن جج صاحب نے اکھاڑ کے پھینک دیا, کیونکہ جج صاحب سمجھتے ہیں جس طرح اس ملک کے اندر ہے نا پاکستان کے ملا, دین ملا, وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کے جو بیوپاری ہیں, ہم کہتے ہیں نا مذہب کے جو بیوپاری ہیں وہ سب سے بڑی بیماری ہیں, جن کے سوا سب کافر ہیں, وہی دین کا حرف آخر ہیں. یہ ججوں کے ساتھ بھی ہو گیا ہے معذرت کے ساتھ, شاعر سے معذرت کے ساتھ, انصاف کے جو بیوپاری ہیں وہ سب سے بڑی بیماری ہیں, جن کے سوا کسی کو انصاف نہیں آتا, وہی انصاف کے حرف آخر ہے. لیکن آج پاکستان کے عوام کو جو یہاں ہمیں سن رہے ہیں ان کے سامنے یہ باتیں رکھنی چاہیے. آرٹیکل 19 میں نے آپ کو, آرٹیکل 17 میں نے آپ کو فریڈم آف ایسوسی ایشن بتایا. آگے آ جائیے, آئین کا آرٹیکل 19 کیا کہتا ہے؟ آئین کا آرٹیکل 19 کہہ رہا ہے فریڈم آف اسپیچ. یہ سنا ورڈ لگ رہا ہوگا پاکستان کی جوڈیشری کو, پاکستان کے آرمی چیف کو. وہ ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ ان پاکستان there is freedom of speech but there is no freedom after the speech. ہمیں تو آفٹر دا اسپیچ بھی فریڈم نہیں ہے اور بیفور دا اسپیچ کا بھی فریڈم نہیں ہے. حتیٰ کہ ہمارے ساتھیوں کے تو ہونٹوں کو باقاعدہ سوئی دھاگے سے سیا بھی گیا ہے. یہ وہ فریڈم آف اسپیچ ہے آرٹیکل 19 جس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو اظہار کی آزادی ہونی چاہیے. یہ پاکستان کا آئین پڑھ رہا ہوں, یہ ایم کیو ایم کا مینیفیسٹو نہیں پڑھ رہا میں, یہ اس وقت ہماری کوئی لکھی ہوئی تحریر نہیں پڑھ رہا. یہ وہی آئین ہے جس کو آپ لوگ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پچھلے دنوں اسمبلی کے اندر اٹھایا. اس کے بعد یہ بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان اس کو اٹھاتے ہیں, آرمی چیف اس کی بات کرتے ہیں. یہ وہی آئین ہے جناب. آئیے میں آپ کو اور بھی بتاتا ہوں. آرٹیکل 19 پہ فریڈم آف اسپیچ بتایا, آگے آ جائیے. آرٹیکل 25A سب سے بڑا. ایسا لگتا ہے چیف جسٹس کو سننے کے بعد, آرمی چیف کو سننے کے بعد, پاکستان کے وزیر اعظم وغیرہ کو سننے کے بعد آئین کو اگر کوئی پڑھے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کوئی مزاح کی کتاب پڑھ رہے ہیں, کوئی مذاق پڑھ رہے ہیں, کیونکہ یہ بالکل منافی ہے ان کی حرکات و سکنات سے. بالکل ان کی حرکات و سکنات پاکستان کے آئین اور پاکستان کے دستور سے منافی ہے. آئین کا آرٹیکل 25A, آگے آ جائیے. ایکویلٹی آف سٹیزن, یعنی کہ تمام شہریوں کے برابری کے حقوق کی بات کر رہا ہے آئین پاکستان. جی جناب, اس کو میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. ایکویلٹی آف سٹیزنز, آئین کا آرٹیکل 25 کہتا ہے all citizens are equal before law and are entitled to equal protection of the law. یعنی کہ تمام شہری قانون کی نظر میں ایک ہوں گے اور تمام کی انٹائٹلمنٹس سیم ہوں گی. میں تو ابھی کوئی واقعی کوٹ نہیں کر رہا, میں تو ابھی کوئی بات ہی نہیں کر رہا, لیکن میں صرف آئین پڑھ رہا ہوں. اور آپ دیکھیے کہ آپ کے گرد ساتھیوں, قائد طریق الطاف حسین بھائی کے وفا پرستوں, ووٹر سپورٹر, آپ دیکھیے کہ یہ آئین کیا کہہ رہا ہے اور آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قائد طریق الطاف حسین بھائی کی جدوجہد کتنی صحیح جدوجہد ہے, دستور کے ساتھ کھڑے ہونے والی جدوجہد ہے. میں پاکستان کے آرمی چیف کو, پریزیڈنٹ کو, سب کو کہتا ہوں جناب یہ وہ آئین ہے جس کا آرٹیکل 41 پریزیڈنٹ آف پاکستان بناتا ہے, جس کا آرٹیکل 40 اس پارلیمنٹ کی تشکیل کرتا ہے, جس کا آرٹیکل 59 اس سینٹ کے قیام کی بات کرتا ہے, جس کا آرٹیکل 91 وزیر اعظم پاکستان بناتا ہے, جس کا آرٹیکل 101 گورنر بناتا ہے, جس کا آرٹیکل 132 چیف منسٹرز بناتا ہے, جس کا آرٹیکل 175 کورٹس کی تشکیل بناتا ہے, اور جس کا آرٹیکل 243 آرمی چیف بناتا ہے. اب مجھے یہ بات کہہ لینے دیجیے اور بہت واضح طور پہ کر لینے دیجیے کہ اگر یہ آئین اپنی روح کے ساتھ
अपने लिखे हुए हुर्फों के साथ, अपनी लिखी हुई बातों के साथ, अपने तमाम उन चीजों के साथ जो इस आइन में लिखी है, अगर मुझ तक नहीं पहुंचता, अगर कराची के बच्चों तक नहीं पहुंचता, अगर अर्बन सिंध तक नहीं पहुंचता, सिंधियों तक, बलोचों के साथ तक नहीं पहुंचता, पश्तूनों के लिए नहीं पहुंचता, कायदरी अल्ताफ हुसैन भाई को इस आइन की रसाई नहीं है, तो जनाब फिर याद रखिए कि इस आइन के आर्टिकल 41 में जो आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाता है, आप मेरे सदर नहीं है, आप मेरे प्रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि ये आइन मुझ तक नहीं पहुंचा। आप फिर ये पार्लियामेंट महाजरों का पार्लियामेंट नहीं है, क्योंकि ये आइन के आर्टिकल 50 जो पार्लियामेंट की तश्कील बनाता है वो हम तक नहीं पहुंचाया जा रहा। ये सेनेट महाजरों की सेनेट नहीं है, ये वजीर आजम महाजरों का वजीर आजम नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर गवर्नर महाजरों के चीफ मिनिस्टर गवर्नर नहीं है, ये कोर्ट्स, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बंदियाल साहब, अगर आपने इस आइन को महाजरों तक ना पहुंचाने की कसम खा ली है, तो फिर याद रखिए कि इस आइन में लिखे हुए आर्टिकल 175 जो कोर्ट्स की तश्कील देते हैं उसके तहत आप हमारे चीफ जस्टिस भी नहीं हैं। और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, कायदरी अल्ताफ हुसैन भाई मुस्तकिल आपके लिए आपको लेटर्स भेज रहे हैं, आपके लिए पैगामात दे रहे हैं, और कायदरी अल्ताफ हुसैन भाई मिलकर आगे चलने की, पाकिस्तान को बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, अगर इस आइन के तहत, इसके आर्टिकल 17 के तहत, इसके आर्टिकल 3 के तहत, इसके आर्टिकल 8 के तहत, इसके आर्टिकल 19 के तहत अगर आपने काम नहीं किए, तो फिर याद रखिए कि फिर इसके आर्टिकल 243 के तहत आप आर्मी चीफ भी नहीं है हमारे, हम आपको आर्मी चीफ नहीं तस्लीम करेंगे। इस आइन को इसकी रूह से हमारी दहलीज तक पहुंचाइए। हमारी जद्दोजहद कोई अपने मफाद की जद्दोजहद नहीं है, कोई कायदरी अल्ताफ हुसैन भाई के अपने मफाद की जद्दोजहद नहीं है, हमारी जद्दोजहद किसी राब्ता कमेटी के मफाद की जद्दोजहद नहीं है, किसी कारकुन के मफाद की, ये मफाद आमा की जद्दोजहद है, ये पाकिस्तान के दस्तूर के साथ खड़े होने की जद्दोजहद है, पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े होने की जद्दोजहद है। MQM पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली का तकाजा करती है। हम इस प्रेस ब्रीफिंग से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज, हाई कोर्ट के जजेस से ये नहीं कह रहे कि हमें कोई फेवर दे दो, बैकडोर को हमसे हाथ मिला लो, हमारे साथ कोई तुम दोस्ती यारी कर लो, तुम आइन का तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी करो। हमें इस दस्तूर के अंदर लिखी हुई हर शिक हम तक पहुंचाओ और हमें वो इंसाफ दो जो पाकिस्तान के दस्तूर ने पहले से बनाया हुआ है। MQM कायदरी अल्ताफ हुसैन भाई दस्तूर है पाकिस्तान के साथ, आइन है पाकिस्तान के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान के साथ खड़े हुए और इस कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली का मुतालबा करते हैं। और वो हर शख्स जो इस कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली नहीं चाहता, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में तो थामता है लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन से मुनाफकत करता है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है और वही दर हकीकत पाकिस्तान का गद्दार है। मैं और आप पाकिस्तान के गद्दार नहीं है, हम इस दस्तूर की बहाली चाहते हैं। और आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इन मुनाफिकों के लिए, इन बेगैरतों के लिए, इन लोगों के लिए जो आइन शिकनी कर रहे हैं और हमें हमारे हुकूक नहीं दे रहे, कि आज तुम राम के मोनिस हो ना हनुमान के दोस्त, तुम ना काफिर के सनाखा हो ना मुसलमान के दोस्त, तुम ना अलहाद के हामी हो ना ईमान के दोस्त, तुम ना अशलोक के साथी हो ना कुरान के दोस्त, तुम तो सिक्कों की लपकती हुई झनकारों में अपनी माओ को उठा लाते हो बाजारों में। बहुत शुक्रिया। जी अल्ताफ हुसैन, जी महाजिर, जी मजलूम।